بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کہتے ہیں کہ غزوہ خیبر کے موقع پر اسود رائی نام کا ایک شخص تھا۔ یہ ایک حبشی غلام تھا جو یہودیوں کے مویشی چرایا کرتا تھا۔ صحرا سے اسے اس قدر مانوس تھا کہ وہ اپنے وقت کا اکثر حصہ وہاں گزارتا تھا۔ ایک دن شام کو آبادی میں پلٹ کر آیا تو دیکھا کہ سارے یہودی جنگ کی تیاریوں میں مصروف ہیں۔ تلواروں پر پانی چڑھایا جا رہا ہے، نیزے اور تیروں کی نوکیں ثقیل کی جا رہی ہیں۔ جگہ جگہ سپاہیوں کی قطاریں دیکھ کر اسے بڑی حیرت ہوئی۔ اس نے معتبجہ لہجے میں دریافت کیا، یہ کس سے جنگ کی تیاری ہو رہی ہے؟ یہود نے جواب دیا، کیا تمہیں نہیں معلوم کہ عرب کے نگلستان میں ایک شخص پیدا ہوا ہے جو نبوت کا مدعی ہے؟ اپنے ساتھ دیوانوں کی فوج لے کر وہ فلاں مقام پر ٹھہرا ہوا ہے۔ اس کے ساتھ ہم مقابلے کی تیاریاں کر رہے ہیں۔ عنقریب اس کی فوجیں ہمارے قلعہ کی فصیل تک پہنچنے والی ہیں۔ یہ جواب سن کر چرواہے کے لاشعور میں اچانک جستجو کا شوق کا ایک چراغ جل اٹھا اور وہ حقیقت سے قریب ہو کر سوچنے لگا کہ بلا وجہ کوئی دیوانہ نہیں ہوتا، وہ بھی دیوانوں کی ایک فوج جو جان دینے کے لیے ساتھ آئی ہو۔ یہ باتیں فریب کی متوالی نہیں معلوم ہوتی، یہ کشش صرف جمال حق کی ہے۔ ہو نہ ہو انہوں نے سچائی کا بے نقاب چہرہ دیکھ لیا ہے۔ یہ سوچتے سوچتے دفتر اس کے منہ سے ایک چیخ نکلی، یقیناً وہ ایک سچا پیغمبر ہے۔ یہ کہتے ہوئے اٹھا اور بکریوں کو ساتھ لیے ہوئے بجوزی کے عالم میں ایک طرف چل پڑا۔ بہرحال وہ سراغ لگاتے لگاتے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لشکر میں پہنچ گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اس نے پہلا سوال یہ کیا، آپ کس بات کی دعوت دیتے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے کشورے دل کا دروازہ کھولتے ہوئے جواب دیا، اس بات کی کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ اس نے اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے نبیوں اور رسولوں کا ایک طویل سلسلہ دنیا میں قائم فرمایا، جس کی آخری کڑی میں ہوں۔ اس نے پھر دریافت کیا، اگر میں خدائے ذوالجلال پر ایمان لاؤں اور آپ کی نبوت کا اقرار کر لوں تو اس کا صلہ کیا ملے گا؟ فرمایا، عالم آخرت کی دائمی آزائش۔ پھر اس نے حقیقت سے قریب ہو کر اپنی بے مائگی کا اس طرح اظہار کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں حبشی نژاد ہوں، میرے جسم کا رنگ سیاہ ہے، میرا چہرہ نہایت بد شکل ہے، میں ایک صحرا نور چرواہا ہوں، میرے بدن سے پسینے کی بدبو نکلتی ہے۔ اگر میں آپ کے دیوانوں کی فوج میں شامل ہو کر راہ حق میں قتل کر دیا جاؤں تو کیا مجھے بھی جنت میں داخلے کی اجازت مل سکے گی؟ ارشاد فرمایا، ضرور ملے گی۔ یہ سنتے ہی وہ بدزود ہو گیا اور اس عالم میں کلمہ پڑھ کر مشرف با اسلام ہوا۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس نے بکریوں کی بابت دریافت کیا۔ ارشاد فرمایا، دوسرے کی چیز ہمارے لیے حلال نہیں ہے، انہیں قلعے کی طرف لے جاؤ اور کنکر مار کر ہانک دو، یہ سب اپنے اپنے مالک کے پاس چلی جائیں گی۔ چنانچہ اس نے ایسا ہی کیا۔ اب اسے ولولہ شہادت کے ہیجان سے ایک لمحہ قرار نہیں تھا، فوراً الٹے پاؤں واپس لوٹ آیا اور مجاہدین اسلام کی صفوں میں شامل ہو گیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ واقعات کے راوی بیان کرتے ہیں کہ دوسرے دن جب میدان جنگ میں سپاہیوں کی قطار کھڑی ہوئی تو جذبہ شوق کا اضطراب اس کے سیاہ چہرے سے شبنم کے سفید قطروں کی طرح ٹپک رہا تھا۔ طبل جنگ بجاتے ہی اس کے ضبط و شکیب کا بند ٹوٹ گیا اور ایک بے تاب دیوانے کی طرح دشمنوں کی یلغار میں کود پڑا۔ اس کے سیاہ ہاتھوں میں چمکتی ہوئی تلوار کا منظر ایسے دلکش معلوم ہوتا تھا جیسے کالی گھٹاؤں میں بجلی گونج رہی ہے۔ کہتے ہیں کہ نہایت بے جگری کے ساتھ اس نے دشمن کا مقابلہ کیا۔ زخموں سے سارا جسم لہو لہان ہو گیا، لیکن شوق شہادت کے نشے میں وہ دشمن کی طرف بڑھتا ہی گیا، یہاں تک کہ چاروں طرف سے اس پہ تلواریں ٹوٹ پڑیں۔ اب وہ نیم جان ہو کر زمین پر تڑپ رہا تھا اور گائل جسم میں اس کی روح مچل رہی تھی کہ اب جنت کا فاصلہ بہت قریب رہ گیا تھا۔ لڑائی ختم ہونے کے بعد جب اس کی نعش حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے لائی گئی تو اس
کہ فیروز بخت انجام پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پلکیں بھیگ گئیں۔ فرمایا اسے جنت کی نہر حیات میں غوطہ دیا گیا، اب اس کے چہرے کی چاندنی سے فردوس کے باغ در جگمگا اٹھے ہیں، اس کے پسینے کی خوشبو میں حورین بشت اپنے آنچل معطر کر رہے ہیں۔ جنگ کی دو حسین حوریں اسے اپنے اپنے جرمٹ میں لیے ہوئے باغ خلد کی سیر کرا رہی ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس بیان پر بہت سے صحابہ کے قلوب رشک سے مچل گئے۔ اس کی فیروز بختی پر سب محو حیرت تھے کہ اس نے اسلام قبول کرنے کے بعد سوائے جہاد فی سبیل اللہ کے اور کوئی عمل خیر کیا ہی نہیں تھا۔ اس کے نامہ اعمال میں نہ ایک وقت کی نماز تھی اور نہ ایک سجدہ تھا۔ سفید اور شفاف کفن کی طرح زندگی کا سادہ ورق لیے ہوئے گیا اور بڑے بڑے زاہدان شب زند دار کو اپنے پیچھے چھوڑ گیا۔ سچ کہا ہے عارفان طریقت نے کہ عشق و اخلاص کی ایک جنوں انگیز ادا ہزار برس کی بے راہ عبادتوں اور حسنات کے بے شمار ذخیروں پر باری ہے۔ یہی وہ سکہ راج الوقت ہے جس میں آج تک کہیں بھی کھوٹ نہیں نکلا اور کسی عالم میں بھی اس کے نرخ کی سطح نیچے نہیں آئی۔ جذبہ عشق کی ایک ہی جست نے عالم اسفل کے خاک زاروں کو بام عرش تک پہنچا دیا، اور یہ محبت ہی کا گلزار تھا جس نے کیسر و کسریٰ کے دیوانوں پر اپنی شرکتوں کے پرچم اڑائے اور روح